بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا. اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی. حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے. ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ. نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں. دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے. میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا. آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ السلام، میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے. تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا. تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا. تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں. دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا. لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں. وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے. فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے. میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں. جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے. لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں. جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں. پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا. روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں. پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا. ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے. پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے. میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں؟ 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ. وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ. او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں.
آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں، ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بیٹی او جی تی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی، پر ناراض نہ ہونا۔ بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے، وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے۔ میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار، وہ نہیں نظر آیا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں، تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا، بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا۔ او یارو، بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں، یا 3 بیٹیاں آئیں، یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں۔ آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی سہمی۔ اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ ویکھی۔ اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا۔ سنو نا، حضور نے فرمایا جس کے ذمے 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی، فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔